الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ایسے وہ تمام شادی شدہ جوڑے جن کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش متوقع ہے، وہ پہلے بچے کی پیدائش کو انتہائی سنجیدہ لے لیتے ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ خواتین خاص طور پر دن رات پریشان رہتی ہیں کہ نہ جانے کیا ہو جائے گا، کس طریقے سے اس عمل سے، اس امتحان سے باہر آئیں گے۔ اس میں کچھ کردار ہمارے یہ ڈاکٹر حضرات کا بھی ہے جو ڈاکٹر کے بیس میں قصائی بنے ہوئے ہیں، اور ایسے تمام نئے جوڑوں کو شک میں ڈال کر، وہم میں ڈال کر، زیادہ پیسوں کے لالچ میں آپریشن لکھ کر دے دیتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے وہم ڈالتے ہیں کہ آپ کے بچے کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، آپ کے بچے کی دھڑکن جو ہے اس طریقے سے نہیں آ رہی، ماں اور بچے کی جان خطرے میں ہے۔ اگر ہم نے چند گھنٹوں میں آپریشن نہیں کیا تو دونوں کی زندگی انتہائی خطرناک طریقے سے خطرے میں پڑ جائے گی، اور یوں یہ قصائی، یہ ڈاکٹر زیادہ پیسے لینے کے چکر میں اس عورت کا، جس نے نارمل طریقے سے بچہ پیدا کرنا تھا، اس کا آپریشن کر دیتے ہیں۔ یہ چند لاکھ بٹورنے کے لیے انسانی جانوں کو کاٹنے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور باز نہیں آتے۔ یہ حرام خور اپنے منافع کے چکر میں آپریشن لکھ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب سے انسان کو پیدا فرمایا ہے، رب نے جس جان کو دنیا میں لانا ہے اس کو قدرتی طریقے سے ہی لاتا ہے۔ یہ آپریشن موجودہ ڈاکٹروں کی ایجاد ہے، یہ لالچی ڈاکٹروں کی ایجاد ہے، اور یہ وہ قصائی نما ڈاکٹر ہیں جو انسانی زندگیوں سے کھیلنے سے بھی باز نہیں رہتے۔ یہ کل حرام کما رہے ہیں، اور اس پر یہ شرمندہ بھی نہیں ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ آج 10 آپریشن کر دیے، 10 لاکھ روپے کما لیے، آج 5 آپریشن کر دیے، 20 لاکھ کما دیے، 30 لاکھ کما لیے۔ اس طریقے سے یہ اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں۔ سامعین کرام، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ماں سے زیادہ ہمارا رب ہم پر مہربان ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ تکلیف میں پڑے، آزمائش میں پڑے۔ بندہ جب تک اسے پکارتا رہتا ہے، رب جب تک اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ایسے وہ تمام شادی شدہ جوڑے، خاص طور پر وہ نئے جوڑے جن کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش متوقع ہے، وہ بجائے پریشان ہونے کے، فکر مند ہونے کے اور ڈاکٹروں کی الٹی سیدھی باتوں کو سنجیدہ لینے کے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگے۔ اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی۔ وہ کبھی بھی اپنے پکارنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ سامعین کرام، آج کا وظیفہ نارمل ڈیلیوری کے لیے، آسان ڈیلیوری کے لیے ایک بہترین اور مجرب وظیفہ ہے۔ حمل کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اور واضح حمل تک آسانی کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ آپ پر کس قدر مہربان ہوتا ہے، اور پھر ڈاکٹروں کے ان چکر بازیوں سے باہر آ جائیں گے۔ طریقہ کار آپ نوٹ کر لیں، جب بھی آپ کو پتہ چلے کہ وضع حمل ہو گیا، حاملہ ہو گئی ہیں اور حمل ٹھہر چکا ہے، آپ تب سے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں، یا پھر جیسے ہی آپ کو پتہ چلے اگر لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ آخری مہینے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ باوضو حالت میں پیٹ پر ہاتھ رکھیں، اور پیٹ پر سیدھا ہاتھ رکھنے کے بعد سورۃ الانشقاق جو کہ 30ویں سپارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 آپ نے پڑھنی ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ یہ وظیفہ آپ نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 111 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ جب تک پڑھتے رہیں جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی، وضع حمل نہیں ہو جاتا۔ اللہ کریم اس آیت کی برکت سے، اس قرآنی آیت کے صدقے میں آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام پیچیدگیوں کو ختم
فرما دیں گے، اور خاص طور پر بچہ جو ہے نارمل طریقے سے پیدا ہوگا، آپریشن سے اللہ آپ کو بچا لے گا، اور پھر آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اگر عورت خود نہ پڑھ سکے تو اس کا شوہر یا اس کی کوئی بھی جاننے والی ہاتھ رکھ کر پڑھ دے، یا ہاتھ نہ رکھ سکیں تو صرف پانی پر دم کر کے حاملہ عورت کو پلاتے رہیں۔ یہ آیت اتنی مجرب ہے کہ اس کے اثر سے حمل کی تمام پیچیدگیاں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کی آیات سے مستفید ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔